اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا آیت نمبر 57 نکال لیجیے۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادل کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى اور بٹیر کلو کھاؤ من طیباتی رزق میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانو لیکن وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کیا کرتے۔ اس سے پہلے جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آخری دن پچھلے ہفتے کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تورات لے کر آئے تو اس وقت پوری قوم نے کہا کہ ہم اس تورات کو نہیں مانتے، شاید یہ آپ اپنے آپ سے بنا کر لائے ہیں، 40 راتیں آپ نے باہر گزاری ہیں تو آپ اپنے آپ سے بنا کر لائے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے انکار کیا کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ نہ دیں کہ یہ واقعتاً کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو خود دی ہے، تب تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن تم دیکھو پہاڑ کی طرف فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا فَسَوْفَ تَرَانِي، پس تم دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب تجلی آئی، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف آسمان سے تجلی آئی، ربہ للجبل، اس کے رب کی طرف سے اس پہاڑ کے اوپر، تو اس کا کیا ہوا ٹھکانہ، جعلہ دکا، وہ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس پورے منظر کو دیکھ کے وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں دے دیا کروں تم اسے لے لیا کرو، وکن من الشاکرین، تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ گے، لہٰذا جو میں دے دیا کروں اسے لے لیا کرو، اس سے آگے مت بولا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یوں ہو جائے، نہیں۔ اب تم نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہرحال پھر آپ کے سامنے یہ واقعہ میں نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد پھر جو ان کے لوگ تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، بہرحال وہ سب فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا ان کی موت کے بعد، وہ سب مر گئے جو کہ 70 کے 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ اے اللہ میں 70 بندے لے کر آیا ہوں اپنے وہ قبیلے سے، اگر یہ واپس نہ گئے تو میرے وہ قبیلے کے لوگ پھر مجھے معاف نہیں کریں گے اور یہ اور تیرے سے دور ہو جائیں گے، لہٰذا تو ان کو زندہ کر دے۔ بہرحال یہ ایک ان کے اوپر الگ سی مصیبت آ گئی تھی۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جب وہ سارے ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا واقعتاً ہم بہت بڑی غلطی میں تھے، اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اب سنیے آگے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ شام اور فلسطین کی جو سرزمین تھی یہ اصل میں بنی اسرائیلیوں کی اپنی زمین تھی، یعقوب علیہ السلام اور جو ان کے بیٹے تھے آگے، یہ زمین ان کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو یہ زمین دی ہوئی تھی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے جب ہجرت کی مصر کی طرف، یہاں پر قوم عمالقہ آباد ہو گئی جو کہ اللہ کی نافرمان آباد تھی، قوم تھی قوم عمالقہ، اور بہت مضبوط قوم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تم لوگ فرعون سے بھی نجات پا چکے ہو، اب تمہارا کام کیا بنتا ہے کہ تم لوگ متحد ہو کر علل اعلان جہاد کا اعلان کرو اور یہ شام اور فلسطین کی زمین تم دوبارہ حاصل کر لو، لیکن جہاد کے ذریعے۔ بہرحال بنی اسرائیلی نہیں مانے، انہوں نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا قوم عمالقہ بہت خطرناک قوم ہے، ان سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی سرزمین واپس لو، شام اور فلسطین کی زمین تمہاری ہے، تم اپنی زمین اور کسی کو دے کر بیٹھ چکے ہو۔ بہرحال کیونکہ یہ وہ بنی اسرائیلی تھے کہ جنہوں نے فرعون کی غلامی کو قبول کیا ہوا تھا اور ان کے اوپر وہی غلامی کا اثر، وہی بزدلی کا اثر ان کے اوپر تھا، اور جو قوم بھی کسی قوم کی غلام رہ چکی ہوتی ہے اس کے اخلاق اور اس کے اندر بزدلی مکمل طور پر پیوست ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں
جب تک کہ یہ پہلی قوم کے جس نے اپنی آنکھوں سے یا جس نے بھی اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ بھی اگر انگریز کی غلامی کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو یا اپنے آپ کو، جب تک کہ یہ دونوں ممالک سے ختم نہیں ہوں گے تب تک کہ ان دونوں ممالک میں نئی سوچ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم بھی ایک دفعہ غلامی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اس کے اخلاق، اس کا دماغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اخلاقی طور پر برے لوگ ہو چکے ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر برے لوگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں اس برے صغیر کے اندر اخلاقی طور پر لوگ بالکل ختم ہوئے ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے غلامی دیکھی ہے، اور جو قوم اپنے آپ کو غلامی ایک دفعہ دیکھ لے وہ اخلاقی طور پر اور دماغی طور پر بزدل ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال یہی فرق تھا بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی، یہی چیز تھی کہ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو، اس جہاد کے حکم کو، اس جہاد کی نافرمانی کو جب انہوں نے کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ساری زندگی اس صحرا میں رہیں گے، یہ اس صحرا سے نہیں نکل سکتے۔ اور ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ان کے ساتھ ہوگا یہ جب تک کہ یہ پوری نسل ختم نہیں ہوتی اور ان کی اگلی وہ نسل آتی نہیں ہے تب تک کہ یہ لوگ اس کے اندر ہی رہیں گے، اس صحرا کے اندر۔ جب اگلی نسل آئے گی پھر اللہ اس کے ذریعے شام اور فلسطین کو قوم عمالقہ سے آزاد کرائیں گے، پھر اسی طرح ہوگا۔ یہ پوری نسل اس صحرا کے اندر بھٹکتی رہی 40 سال تک، اور بعض میں 70 سال تک، جب تک کہ یہ پوری نسل ختم نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ بہرحال جب یہ سارے ختم ہوئے لوگ بنی اسرائیلی، جب ان کی اگلی جو نسل تھی جب وہ ہوئی جوان، پھر اس نے جہاد کیا اور پھر اللہ نے اس جہاد کے ذریعے ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت کہا کہ اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا، صرف تم ایک دفعہ جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، ہاں ہونا قائد، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے، ہم یہیں پر بیٹھے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے جہاد نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو سزا دی کہ اس صحرا میں رہیں۔ لیکن اس نافرمانی کے باوجود بھی اللہ کے انعامات ان کے اوپر جاری رہے، اس نافرمانی کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحرا تھا، پاکستان جیسی وہ گرمی نہیں، بلکہ 7 گنا زیادہ وہ گرمی میں تھے، صحرا میں تھے، وہاں پر پانی بہت کم، کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں، فصل نہیں، کچھ بھی نہیں، صحرا میں تھے اور کچھ خیموں میں تھے۔ 6 لاکھ لوگ تھے، 6,70,000 جو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے خلیج سویس کو پار کیا اور صحرائے سینا میں آباد ہوئے 6 لاکھ۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات کیے سنیے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ، تم پر بادلوں کا۔ وہ سایہ وہ کیسا تھا کہ خیمے جہاں جہاں سے پھٹ جاتے وہاں سے دھوپ آ کے ان کو لگتی۔ تو جب بھی 6 لاکھ، اپنے ذہن میں لائیے، 6 لاکھ افراد کو اگر دھوپ لگے اور اللہ اوپر سے ان کے اوپر بادل لے آئے تو یہ کتنی بہترین بات ہے۔ آج کے دن ظہر کے بعد آج کا موسم کتنا خوشگوار تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بادل رکھے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں تھی، لہٰذا گرمی ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ ہم ہیں کتنے؟ زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ جتنے سال بھی صحرا میں رہے، اگر ان 6 لاکھ افراد کو دھوپ لگتی تو ان 6 لاکھ افراد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بادل لے آتے تاکہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ آگے سنیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سایہ کرتے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نازل کرتے علیکم تم پر، المنّا، من کہتے ہیں، من کا معنی ہے، ویسے من یمن عربی زبان میں کہا جاتا ہے احسان جتلانا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حجرات میں، یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اے نبی کہ وہ اسلام لے ہیں۔ یعنی کہ جو اس وقت کے جو کفار مکہ تھے یا جو یہودی تھے وہ کیا کرتے کہ وہ آپ وسلم کو دکھاتے، جو منافقین تھے وہ دکھاتے، ان کو بدو دکھاتے کہ ہم اسلام لے آئے تاکہ اللہ کے نبی کے اوپر ہمارا احسان ہو۔ لہٰذا یمنون، من کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، لیکن من کا جو یہاں پر معنی ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک دانہ ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سارے بنی اسرائیلی رات کو سوتے، جب صبح اٹھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شبنم کی طرح ان کی رہائش گاہ کو، جو ان کی رہائش گاہ تھی اس کے ارد گرد شبنم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ من اوپر سے وہ برساتے، اور اس میں اتنی غذائیت ہوتی کہ اگر انسان اس کو کھا لیتا تو وہ اپنے طور پر مکمل سیر ہو جاتا۔ اور وہ سیر اس طرح نہیں
بلکہ اس من کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیری رکھی ہوئی تھی، شیری یعنی کہ اس میں شیرہ بھی تھا اگر یوں کہا جائے، یعنی کہ آج کل کے دور میں گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غذا کے اندر رکھے ہوئے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اندر جگر ہے، جگر جو بھی ہم کھاتے ہیں یہ جگر اس کو شکر کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی ہم کھائیں پھر یہ اس کو اور اعضاء کے اندر گلوکوز کے ذریعے یعنی کہ شکر کے ذریعے، مٹھاس کے ذریعے پورے جسم کے اندر ہمارے بھیج دیتا ہے. اگر یہ جگر شکر بنانا چھوڑ دے تو ہمیں اتنے ٹھنڈے پسینے آئیں، ہمارا جگر اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے. لہٰذا اگر ہم لوگ شکر نہ بھی کھائیں، میٹھے میں اگر ہم لوگ شکر نہ بھی کھائیں، جو بھی ہم خوراک کھائیں، دال کھائیں، پھل کھائیں یا سبزی کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اور انسانی جگر کے اندر بھی ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ سارے کے سارے نظام کو، سارے کے سارے کھانے کو ایسا ہضم کرتا ہے کہ اس کے اندر گلوکوز ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کاربوہائیڈریٹ خود ہی اس میں شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ پورے جسم کو جا کر لگتا ہے. اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز نہیں بلکہ وسلوا اور بٹیر کا گوشت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا. وہ کس طرح کہ شام ہونے سے پہلے بٹیرے ان کے ارد گرد گھومتے، جب شام ہو جاتی اندھیرا ہو جاتا، ان کی رہائش گاہ کے ارد گرد یہ بیٹھے ہوتے یا اڑے ہوتے، یہ لوگ آسانی سے اس کا شکار کرتے، آسانی سے پکڑ کر اس کو آگ کے اوپر بھونتے اور بھوننے کے بعد اس کے وہ کباب بنا کر وہ کھاتے. یہاں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹین دے رہی تھی، یعنی بٹیر سے ان کو پروٹین مل رہا تھا اور جو من تھا، جو خاص قسم کا دانہ تھا، شیری اس میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کاربوہائیڈریٹ اور گلوکوز ان کے وہ جسم میں جا رہا تھا. یعنی کہ ان کا جسم ہماری طرح تر و تازہ تھا، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی اور جان بھی مکمل طور پر ان میں تھی کیونکہ وہ پروٹین حاصل کر رہے تھے بٹیر کے گوشت سے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر اتنی نیکیاں کی، ہم نے ان کو اتنا کچھ دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کھاؤ من طیبات، اس رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، تم کھاؤ اس میں سے، یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. تم نے ہماری نافرمانی کی، تم نے جہاد نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاڈلی امت بنی اسرائیلیوں کو کھلا رہی تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ نے کہا تھا کہ اس کھانے کو تم نے سٹور نہیں کرنا، اس کھانے کو تم نے اپنے پاس سٹور نہیں کرنا، یہ کھانا تمہیں روزانہ ملتا رہے گا. تم نے اگر سٹور کیا تو پھر یہ کھانا گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح کہ انہوں نے اپنے کھانے کو سٹور کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کو، اگر وہ کھانا مہینہ مہینہ بھی سٹور نہ کرتے تو جہاں پر وہ ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا تھا. لیکن جو ہی انہوں نے اندر اپنے پاس رکھنا شروع کیا، ہماری بھی فطرت بنی اسرائیلیوں سے ملتی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا جو ابھی ہم کر رہے ہیں، ہم انہیں کے نقشے قدم پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اتنا کھانا سٹور کرنا شروع کر دیا کہ وہ گلنا شروع ہو گیا، سڑنا شروع ہو گیا کچھ ہی دنوں کے اندر. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ اپنی جانوں پر یظلمون، وہ ظلم خود کیا کرتے تھے، ہم نے ظلم ان کے اوپر نہیں کیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم اللہ سے معافی مانگو، درگزر والا اللہ معاملہ کرے. لیکن وہ اتنی شرارتی قوم تھی، حِطَّةٌ کی بجائے وہ کہنے شروع ہو گئے حِنطَةٌ، یعنی گندم. یہ اتنی شرارتی قوم تھی. بہرحال انہوں نے بہت شرارتی کی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پیارے حبیب آئے تو اس کے بعد پھر ان کو جگہ نہیں ملی.